آج ایک ایسی ہستی کے بارے میں بات کریں جنہوں نے اپنی ماں کے اتنے وفاداری کی۔ وہ شخص ہیں سیدنا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار سردیوں کی سخت رات میں میری ماں نے مجھے پانی لانے کا حکم دیا۔ جب میں گلاس میں پانی لے کر آیا تو میری والدہ کی آنکھ لگ چکی تھی۔ میں پانی لیے اپنی والدہ کے سرہانے میں کھڑا رہا، یہاں تک کہ سخت سردی کی وجہ سے پانی گلاس میں برف بن گیا۔ جب ماں اٹھی تو ماں کی ممتا جوش میں آئی اور پوچھا، بیٹا کیا تم پانی لیے ساری رات کھڑے رہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں، آپ نے پانی طلب کیا تھا، جب میں پانی لے کر حاضر ہوا تو آپ سو چکی تھی اور میرا ضمیر یہ گوارا نہ کیا کہ میں آپ کو بیدار کر دوں، اور ادب اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں آپ کو نیند سے جگاؤں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نیند سے بیدار ہوں اور پانی موجود نہ ہونے کے سبب پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہوں، لہذا میں پانی لیے کھڑا رہا۔ یہ اے عاشقان رسول، یقین جانیے والدین کی اطاعت کے جذبے سے سرشار سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان واقعات میں ہمارے لیے ان واقعات میں بڑا درس ہے۔ ایک طرف تو سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جنہوں نے اپنی ماں کا اس قدر خیال رکھا کہ بلند درجات پائے، جبکہ دوسری طرف ہم جیسے نکمے اولاد ہیں، نکمے لوگ ہیں کہ جن کا ظاہر پارسائی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، ظاہر میں بڑے نیک صورت اور عاشق رسول نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر ماں بیچاری کوئی بات کر دے تو اولاً پہلی بات تو سنتے ہی نہیں ہیں، اور اگر سنتے ہیں تو ایک دم ڈانٹ یا جھڑک کر جواب دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اگر ماں کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ایک دم جھاڑ کر اس طرح کے جملے بولنے لگتے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں سو رہا ہوں، کیا دماغ خراب کر رکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مسلمانوں سمجھ جاؤ، غور کیجئے، جب ہمارا اپنی والدہ سے گفتگو کرنے کا انداز ایسا ہوگا تو پھر ہمارا دل عبادت میں کیسے لگ پائے گا؟ کیونکہ جس اولاد سے اس کی ماں ناراض ہوتی ہے تو خدا بھی ناراض ہوتا ہے۔ جب خدا ناراض ہو جائے تو سجدوں کی توفیق چھین لے گا، تو جب سجدوں کی توفیق چھین لے تو پھر عبادت میں دل کہاں سے لگے گا؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میرے معزز سامعین، ہماری گناہوں کی عادت کیسے ختم ہوگی؟ ہمارا ضمیر کیسے بیدار ہوگا؟ عبادات میں خشوع و خضوع کس طرح پیدا ہوگا؟ افسوس، نہ جانے دن میں کتنی بار ہم ماں باپ کو جھاڑتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی اس لیے ماں باپ کو جھاڑتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تو اس کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ ہاں، آپ اگر تبلیغ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہاں آپ نماز پڑھیے، تو پیار سے کہیں، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ماں باپ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی حکم دے ہم ان کی اطاعت کریں۔ البتہ اگر ماں باپ شریعت کی خلاف ورزی کرنے کو کہیں تو اس صورت میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ ان سے راضی ہو کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا، کیا آپ نے کبھی غور کیا، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ماں نے 9 مہینے تک درد اور تھکن سے گزارتی رہی، ہر رات بے چینی، ہر دن تکلیف، لیکن زبان پہ ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میرا بچہ سلامت رہے۔ اور جب ہم پیدا ہوئے تو ماں کے چہرے پہ آنسو تھے، لیکن وہ آنسو خوشی کے آنسو تھے کہ میرا لال پیدا ہو گیا، میرا لال سلامت ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ماں کے آنسو کبھی ضائع مت ہونے دو۔ ایک بار اگر ماں رو دیتی ہے، خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ جس بندے سے ماں ناراض رہتی ہے، خدا بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
وہ شخص بدنصیب ہے جس کے پاس ماں زندہ ہو یا ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہو اور وہ اس کے ذریعے خدمت کر کے اس کی خدمت کر کے جنت نہ پائے، جنت نہ حاصل کرے۔ یہ کیسا بدنصیب ہے کہ اس کے والدین کی خدمت کر کے انہوں نے جنت نہ حاصل کی۔ سوچو مسلمانوں، سوچو کتنی بار ہم نے ماں کی بات کا مذاق بنایا، انہیں اداس کیا اور ماں نے کچھ نہیں کہا، بس مسکراتی رہی لیکن دل سے ٹوٹ گئی۔ ماں کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ جب سب کچھ بند لگتا ہے، ماں رات کے سکون میں اندھیرے میں اٹھ کر کہتی ہے، یا اللہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، میرا لال کو کامیاب کر دے مولا۔ ہم دنیا بھر کے لوگوں سے دعا مانگتے ہیں، دنیا بھر کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، لیکن ایک ماں کی دعا سب سے مضبوط ہوتی ہے۔ جب ماں ہی ناراض ہو تو دنیا بھر کی دعا کا کیا کام؟ ایک بار ماں کے گلے لگ کر دیکھو، ماں سے لپٹ کر رو، ماں سے لپٹو، ماں کا دل نرم ہے، ماں کے دل پگھل جائے گا اور وہ سکون ملتا ہے ماں کے دل سے لپٹنے کے بعد، ماں کے گلے سے لپٹنے کے بعد، جو دنیا کے کسی عیش و عشرت آرام سکون میں نہیں، وہ سکون نہیں ملتا ہے۔ اور جن لوگوں کی ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے، ان کے لیے دنیا ایک خالی گھر بن جاتی ہے۔ اب نہ وہ آواز سنائی دیتی ہے، نہ وہ دعا ملتی ہے، نہ سر پر کوئی ہاتھ پھیرنے والا ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی ماں کے لیے روز دعا کرے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھتا ہے، نیکی لکھتا رہتا ہے۔ اور اپنی ماں کے لیے دعا کرو، صدقہ کرو، ماں کے لیے صدقہ جاریہ کرو اور کہو یا اللہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچا دے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ماں صرف ایک لفظ نہیں، ماں جنت کا راستہ ہے۔ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، تو ان قدم کو کبھی تھکنے مت دو۔ ان ماں